بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں آپ تمام ناظرین کو ادب اردو چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی غار والوں کی کہانی، تین ایسے دوستوں کی کہانی جو ایک غار میں پھنس جاتے ہیں۔ غار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر ان کو نجات کیسے ملتی ہے؟ آئیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان تنگ سا ٹیڑھا رستہ تھا۔ کنگور گٹاؤں اور بادلوں نے دن کو تاریک رات میں تبدیل کر دیا تھا۔ بادل گرج رہے تھے، بجلیاں اور موسلادھار بارش برس رہی تھی۔ تین آدمی اسی دوران پہاڑی ڈھلوان سے اتر کر وادیوں کی طرف جا رہے تھے۔ بادلوں کی گرج اور کڑک سے خوفزدہ ہو کر کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی اس سیلابی ریلے کی طرف دیکھتے جو پہاڑوں سے بہتا ہوا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ دو آدمی تو ڈوبنے کے خطرے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے تھے اور تیسرا آدمی کچھ سوچتا ہوا تیز تیز چل رہا تھا۔ سعد، فاروق، پیچھے مڑ کر کیا دیکھتے ہو؟ تیز دوڑو تاکہ محفوظ ٹھکانے میں پناہ حاصل کر سکیں۔ فاروق تھوڑی دیر سوچنے کے بعد، ہمارا ساتھی سعود پیچھے رہ گیا ہے۔ سعد، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو بہت سست آدمی ہے، چھوڑو اسے اور اپنی جان کی فکر کرو۔ فاروق، سعد بھائی سے یہ کوئی مناسب بات نہیں کہ ہم اپنے ساتھی کو رستے میں چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ بلند آواز سے، سعود، ارے سعود۔ سعود دور سے آواز سنائی دیتے ہوئے، فاروق بھائی کیا بات ہے؟ فاروق، ارے کہاں کھو گیا ہے؟ بھاگ اور ہمارے ساتھ مل جا۔ سعود، ذرا ٹھہرو میں آیا۔ سعد، ٹھہر، وہ بھی آتا ہے، بیچارہ بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ سعود ہانپتے ہوئے، ساتھیوں میرا خیال ہے ہم لوگ یہاں کہیں رک جائیں اور بارش تھمنے کے بعد روانہ ہوں۔ سعد، خوب رائے دی، سیلابی ریلا آئے اور ہمیں غرق کر دے۔ سعد، تو ہمیں غرق کرنا چاہتا ہے۔ سعود، نہیں، بلکہ تو ہمیں راستے میں ڈبونا چاہتا ہے۔ اللہ، ہم کس طرح اس ہنگامی صورتحال میں سیلابی ریلے سے بھاگ کر نکل سکتے ہیں؟ البتہ کسی تدبیر سے کام لے سکتے ہیں۔ سعود، کس طرح بچ سکتے ہیں؟ سعود بولا، اس طرح کہ ہم پہاڑ کے دامن میں غار کے اندر پناہ حاصل کریں۔ سیلابی ریلا فراٹے بھرتا ہوا سنائی دیتا ہے۔ فاروق بولا، اے اللہ، آواز تو سنو، سیلابی ریلا آ گیا ہے۔ سعود بولا، جلدی کرو، غار کے اندر چلو، کہیں ہم ڈوب نہ جائیں۔ سعد بھائی، جو یہ چٹان غار کے دہانے پر کھڑی لڑکتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ سعود، تو پھر کیا؟ سعد، تمہیں خوف نہیں آتا کہ اگر یہ گر پڑی تو غار کا منہ بند ہو جائے گا اور ہم زندہ درگور ہو جائیں گے؟ سعود، صدیوں سے یہ چٹان یوں ہی کھڑی ہے، اسے کوئی آج تک نہیں گرا سکا، کیا آج ہی اسے گرنا ہے؟ سعود بولا مذاق اڑاتے ہوئے، چلو سب ختم ہو جائیں گے نا، اور تیری رفاقت سے جان چھوٹ جائے گی۔ فاروق بولا، یہ جان بچانے کا وقت ہے، جھگڑے کا نہیں، بس ختم کرو، اللہ بہتر کرے گا، چلو غار میں چلتے ہیں۔ تینوں تیزی سے اوپر چڑھ کر غار میں داخل ہو گئے۔ غار کے منہ کی طرف سے تھوڑی بہت روشنی آ رہی تھی اور سیلابی ریلے کی گڑگڑاہٹ پڑ رہی تھی۔ سعود بولا، ہاں بھائی سعد، کتنا اچھا ہوا اگر ہم تیری مان لیتے تو اس خوفناک سیلابے میں ڈوب مرتے۔ سعد، اگر یہ چٹان غار کے دہانے پر گر پڑی تو سعود تمسخرانہ انداز میں، تب ہم تیری رائے درست مان لیں گے۔ فاروق بولا، افسوس ہے تم لوگوں پر، اللہ کا ذکر کرو اور دعا مانگو کہ اللہ انجام بخیر ہو، بحث کیوں کرتے ہو؟ غار کے دہانے کی طرف سے تھرتھراہٹ سنائی دی۔ فاروق بولا، ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ سعد، چٹان گر رہی ہے۔ سعود بولا، یا اللہ خیر۔ سعد بولا، چٹان کو غار کے دہانے پر دھڑام سے گرتے دیکھ کر، بھائی یہ تو واقعی گر پڑی۔ غار کا منہ بند ہو گیا، روشنی ختم ہو گئی اور اندر گھپ اندھیرا چھا گیا اور یہ تینوں دوست غار کے اندر دب گئے۔ فاروق بولا، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعد بولا، کیا میں نے خدشہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ یہ لڑکتی نظر آ رہی ہے؟ سعود، تمہاری غلط تدبیر نے ہم کو یہاں پر پھنسا دیا، کوئی تدبیر کرو اب نکلنے کی۔ سعود بولا، اگر صورتحال یہی رہی تو ہلاکت یقینی ہے۔ سعد بولا، اور اب کیا غیر یقینی ہے؟ سعود، یہ تیری نحوست ہے، تو نے ہی نحوست پھیلائی تھی کہ کہیں گر نہ پڑے۔
سعود: تو کیا اسے میری نحوست نے اکھاڑا ہے؟ سعد بولا: تو کیا اسے میری نحوست نے اکھاڑا ہے؟ فاروق بولا: بھائی یہ بحث و تکرار بند کرو، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم پر اسی جھگڑے کی شامت آن پڑی۔ سعد: مجھے نشانہ بنانے کا کوئی حق نہیں، یہ شامت یقیناً کسی دوسرے کی وجہ سے پڑی ہے۔ فاروق بولا: سعد اللہ کے لیے بحث کو ختم کرو۔ سعود چٹان کو دھکیلتے ہوئے: میں کوئی چارہ کر رہا ہوں۔ سعد بولا: زور لگاؤ، تمہارے دھکیلنے کی کسر تھی۔ سعود: مذاق کیوں کرتے ہو؟ سعد بولا: یہ مذاق والا کام نہیں تو اور کیا ہے؟ اس چٹان کو 100 آدمی مل کر نہیں ہٹا سکتے تو ہم 3 بھلا کیسے دھکیل کر ہٹا سکتے ہیں؟ فاروق بولا: سعود ادھر آؤ اور میرے پاس بیٹھو، اور اگر اللہ پاک نے رحم نہ فرمایا تو ہلاکت یقینی ہے۔ سعد: اپنا ہاتھ ادھر کرو۔ فاروق سعد کا ہاتھ پکڑ کر سعود کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے: پہلے مصافحہ کرو اور دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگو، کیونکہ ناچاکی کے ہوتے ہوئے اللہ بھی کبھی رحم نہیں فرماتا۔ سعد: مجھے معاف کر دو۔ سعود بولا: میں نے معاف کیا، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ فاروق: الحمدللہ، میری سنو، میں نے اللہ والوں سے سنا ہے کہ جب کوئی آدمی مصیبت کے وقت اللہ کے سامنے اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ پیش کرے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے کسی نیک عمل کو یاد کریں اور اس کے بعد اللہ کو پکاریں۔ سعد بولا: فاروق بھائی، تم ایک نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، اس لیے تم پہلے کوئی نیک عمل پیش کرو۔ فاروق بولا: یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون نیک ہے، میں تو انتہائی گنہگار قسم کا آدمی ہوں، میرے پلے سوائے اس عمل کے کوئی عمل نہیں کہ میں بوڑھے والدین سے اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ سعود بولا: فاروق بھائی، یہی بیان کر دو، والدین کی خدمت کرنا بھی بہت بڑا نیک عمل ہے۔ فاروق بولا: میری عادت تھی کہ میں روزانہ بکریاں چراتا اور شام کو گھر لوٹتا، اور پھر بکریوں کا دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو پلاتا اور پھر اپنے بیوی بچوں کو۔ ایک روز ایسا ہوا کہ میں بکریاں چراتا چراتا بہت دور نکل گیا، اور رات کو جب واپس آیا تو مجھے میرے بیوی بچے بھوکے نڈھال سے ملے۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں تھامے کھڑا تھا، سامنے بیوی تھی جو پوچھتی ہے: فاروق آج کہاں چلے گئے تھے؟ میں بولا: آج بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا تھا۔ میرے والدین کہاں ہیں؟ بیوی بولی: وہ انتظار کرتے کرتے سو گئے ہیں۔ میں بولا: ہائے افسوس، بغیر کھانا کھائے سو گئے۔ بیوی بولی: